الرحمن الرحیم معزز سامعین ذی وقار معزز ناظرین اکرام گلستان چشت چینل کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب یوم الفرقان ہے، غزوہ بدر کی یاد۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سن 2 ہجری یعنی کہ ہجرت کے 19 ماہ بعد 17 رمضان المبارک بدر کے مقام پر یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا، جس میں 70 کے قریب کفار واصل جہنم ہوئے اور تقریباً سیرت نگاروں کے مطابق 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 کا تعلق مہاجرین سے تھا اور 8 کا تعلق انصار سے تھا۔ بدر نامی ایک شخص کے نام پر ایک کنواں تھا، جس کے میدان پر یہ واقعہ اور یہ معرکہ وقوع پذیر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوات کا سیرت نگاروں نے مغازی کے عنوان سے ایک عنوان قائم کیا ہے۔ تو مغازی کیا ہے؟ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مقابلے میں جو فوجی حکمت عملی کی اور جو مجاہدین اسلام کی صف بندی فرماتے ہوئے کفار سے برسر پیکار ہوئے، یہ ایک طویل سیرت کا چیپٹر ہے جسے مغازی کا عنوان دیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سید سجاد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کننا نعلم المغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن، کہ ہمیں ہمارے والدین مغازی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی کہ غزوات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے، اس طرح تعلیم فرمایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی صورت یاد کروائی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے، اس طرح ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات پڑھائے جاتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمان نوجوانوں میں جرت اور بہادری پیدا ہو۔ جرت اور شجاعت مسلمانوں کا ترائے امتیاز ہے۔ تو غزوہ بدر، جس میں 70 کے قریب کفار واصل جہنم ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق تم بدر کے روز قلیل تھے، کمزور تھے، لیکن ہم نے تمہیں فتح دی، ہم نے تمہاری مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور شکر گزار ہو جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی اللہ نے اس کا نام دیا، اور سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 41، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا اس دن جو یوم الفرقان ہے، اور یہ کون سا دن ہے؟ جس دن کفار اور مسلمان آپس میں برسر پیکار ہوئے۔ غزوہ بدر پر سیرت نگاروں نے بڑی نفیس اور خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اس غزوے کا آغاز مبارزت سے ہوا، یعنی کہ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ پہلوان تھے، یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حل من مبارزین، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں دو بدو ہم سے لڑنے والا؟ تو انصار کی طرف سے 3 انصاری نوجوان ان کے مقابلے میں اترے، جن میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے اور حضرت معاذ بھی تھے۔ تو کفار میں سے کسی نے یہ آواز لگائی، یا محمد اخرج الینا اطفاءنا من قومنا، ہمارے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے ہماری قوم سے مد مقابل بھیجو، یعنی ہمارے مقابلے ہمارے اسٹیٹس کا آدمی بھیجو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر فرمایا، کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی۔ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب،
حضرت علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابلے میں اتارا تو حضرت حمزہ نے اور حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو واصل جہنم کیا. حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہوئے یہاں تک کہ وہ پھر شہادت کے درجے پر بھی فائز ہوئے. اور پھر حضرت عبیدہ کے مقابلے میں جو پہلوان تھا اس کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا. اس کے بعد پھر جو ہے گھمسان کی جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کہ یہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر بعض روایات میں 313 اور بعض میں 313 کی روایت کثیر ہیں اور بعض میں 315 اور 319 تک کا سیر نگاروں نے لکھا ہے، جن کے پاس پیادہ چلنے والے بھی تھے اور گھڑ سوار صرف ایک تھا اور 80 کے قریب اونٹ تھے اور سامان اسلحہ بھی قلیل مقدار میں تھا، جس کا اشارہ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اذلہ سے اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ساز و سامان کی بھی قلت تھی، افراد کی بھی قلت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. آج شب یوم الفرقان ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عریش میں جو آپ کے لیے ایک سائبان بنایا گیا اس میں رات بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی، التجائیں کی اور اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کی کہ اے اللہ یہ قلیل مقدار ہے مسلمانوں کی، اگر یہ آج فتح اور نصرت سے رہ گئی. حضور کے الفاظ، حضور کے کلمات یہ ہیں اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ اگر اے اللہ اگر تو اس گروہ کو ہلاک کر دے گا تو پھر اس زمین میں تیری عبادت بھی نہیں کی جائے گی. اللہم انجز لی ما وعدتنی اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے فرمایا اس کو پورا کر. اللہم نصرک اے اللہ میں تیری نصرت کا طلبگار ہوں. اور اللہ رب العزت نے سکینہ نازل فرمایا، فرشتوں کا نزول ہوا اور یہ میدان بدر میں کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی نصرت بھی ان کے شانہ بشانہ موجود ہے اور اسی خوف سے کفار پسپا ہوئے، قیدی بھی ہوئے. اور آج ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان 14 شہدائے اسلام کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم میں یہ بہادری اور قوت عطا فرمائے اور اللہ پر توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ رب العزت یوم الفرقان کے صدقے اسلام کا ہمیشہ بول بالا فرمائے. اور میں نے ابتدا میں یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ کنّا نعلم المغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کو مغازی رسول پڑھایا جاتا تھا اس طرح جس طرح کہ قرآن پڑھایا جاتا تھا. تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو سیرت کا یہ عنوان اور یہ پہلو بھی بتائیں کہ کس بہادری اور جرت کے ساتھ اور محض اللہ پہ توکل کے ساتھ مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا. اور جب ہم یہ تعلیمات اور سیرت میں یہ واقعات پڑھیں گے تو یقیناً ہماری بھی ہمارے جذبہ ایمانی بھی بیدار ہوگا اور ہمارے بچے بھی اسلام کے ان بانیان سے واقف ہوں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کن مشکلات سے گزر کر یہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو شہدائے بدر کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.